السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم 11ویں معاشیات کے دوسرے چیپٹر کا مطالعہ کریں گے جو زر ہے۔ زر عام طور سے انسان کی انقلابی ایجادات میں سے ایک ایجاد ہے۔ انسان ایک سماجی جانور ہے۔ عام طور سے زر نے معاشی کارکردگی میں ایک انقلابی تبدیلی کی ہے۔ کراؤتھر کے مطابق سائنس میں آگ کی ایجاد، مشینی سائنس میں پہیوں کی ایجاد اور عام طور سے زر کی ایجاد انقلابی ایجادات میں سے ایک ایجاد ہے۔ اس طرح زر عام طور سے ہر وہ چیز جس سے اشیاء اور خدمات کی خرید و فروخت ہوتی ہے اسے زر کہا جاتا ہے۔ زر کی گردش نے تبادلے کے نظام کی دشواری کو ختم کر دیا۔ تو اس سے پہلے ہم مطالعہ کریں گے تبادلے کا نظام۔ جسے بارٹر سسٹم بھی کہتے ہیں۔ تبادلے کا نظام عام طور سے اسے کہتے ہیں جو اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین ہوتا ہے، اسے تبادلے کا نظام کہتے ہیں۔ جیسے اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین، مثال کے طور پر چاک کے بدلے ڈسٹر لینا، تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ہم تبادلہ کریں گے تو وہ تبادلے کا نظام کہلائے گا۔ جس وقت زر کا وجود نہیں تھا اس وقت تبادلے کا نظام رائج تھا، اور تبادلے کے نظام میں معیشت جو تھی وہ محدود تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آبادی اس وقت محدود تھی اور تبادلے کے نظام میں لوگ ایک دوسرے سے لین دین جو ہے اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین جو ہے وہ کرتے تھے، تو تبادلے کے نظام میں بیشتر دشواریاں تھیں، جیسے دوہری خواہشات کا یکجا کرنا۔ عام طور سے اگر ہم دیکھیں تبادلے کے نظام میں آبادی محدود تھی، دیہات تھے، تو اس وقت جو ہے لوگ لین دین کے لیے جو ہے تبادلے کے نظام میں اشیاء کو لین دین کا ذریعہ بنایا۔ جیسے اے نامی شخص کے پاس چاول ہے اور بدلے میں وہ خواہش جو ہے گیہوں چاہتا ہے۔ اب بی نامی شخص ہے، بی نامی شخص کے پاس گیہوں ہے لیکن بدلے میں اس کی چاول کی خواہش نہیں ہے، تو اس طرح دونوں کے درمیان تبادلہ جو ہے بہت مشکل تھا۔ اس وقت ہی تبادلہ ممکن تھا جب ایک شخص کے پاس اس کی خواہش کی چیز دوسرے شخص کے پاس ہو اور دوسرے شخص کے پاس جو چیز کی خواہش ہے وہ پہلے شخص کے پاس ہو، یعنی دونوں کی خواہشات ایک دوسرے سے ملنا چاہیے۔ اس وقت ہی تبادلے کے نظام میں لین دین ہونے پاتا تھا۔ مثال کے طور پر اے نامی شخص کے پاس اگر کپڑا ہے اور بدلے میں وہ چاول کی خواہش رکھتا ہے، بی نامی شخص ہے، بی نامی شخص کے پاس چاول ہے اور وہ بدلے میں کپڑے کی خواہش رکھتا ہے، تو اس وقت ہی تبادلہ ہو سکتا تھا۔ اگر دونوں اشخاص میں ایک شخص کے پاس بھی اگر خواہش کی تبدیلی ہوگی تو اس وقت لین دین کرنا جو ہے بہت مشکل تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اے نامی شخص کے پاس کپڑا، بی نامی شخص کے پاس چاول، اور دونوں کی خواہشات ایک دوسرے سے ملتی ہے تو لین دین آسانی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جو شخص کے پاس کپڑا ہے، چاول کی خواہش ہے، لیکن چاول والے شخص کو کپڑے کی خواہش نہیں ہے، تو اس وقت لین دین بہت مشکل تھا۔ اسی طرح عام قدر کی پیمائش۔ تبادلے کے نظام میں قدر کی پیمائش جو ہے بہت مشکل تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت میں ہزاروں اشیاء ہے اور ہر ایک کی قدر معلوم کرنا بہت مشکل ہے۔ جیسے 2 لیٹر دودھ کے بدلے 2 کلو چاول،
تو اس وقت جو ہے ہر ایک کی قدر الگ الگ ہے، یہ پیمائش کرنا بہت مشکل تھا۔ تو تبادلے کے نظام میں چونکہ زر کا وجود نہیں تھا، اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین تھا، اور معیشت میں ہزاروں اشیاء تھی، تو کس طرح لین دین کیا جائے؟ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی ایک بڑی دشواری تھی عام قدر کی پیمائش کی۔ جیسے میں نے کہا کہ 2 کلو چاول کے بدلے 2 لیٹر دودھ، تو یہ قدر جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر ہونا چاہیے، اس وقت ہی جو ہے وہ لین دین ہونے پاتا تھا۔ یا اگر ہم جیسے فروٹ لینا ہے، 1 سیب کے بدلے 1 انانس، تو اس طرح جو ہے یہ خواہشات میں قدر کی پیمائش جو ہے بہت مشکل تھی۔ ہر ایک کی قدر معلوم کرنا اور دوسرے کے درمیان جو ہے وہ تبادلہ کرنا مشکل تھا۔ اسی طرح ذخیرے اندوزی کی کمی یا ذخیرے کی کمی، چونکہ معیشت جو ہے محدود تھی، آبادی محدود تھی، عام طور سے معیشت میں جلد خراب ہونے والی اشیاء بھی ہوتی تھی، جیسے مچھلی، انڈا، سبزی، ترکاریاں وغیرہ، اس کا ذخیرہ کرنا بہت مشکل تھا۔ اور اگر ذخیرہ کرنے والی اشیاء جیسے چاول، گیہوں وغیرہ ہے، تو بڑے پیمانے پر جگہ کی کمی کی وجہ سے اس کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو تبادلے کے نظام میں عام طور سے ذخیرے کی کمی یہ بھی ایک بڑی دشواری تھی۔ اسی طرح ناقابل تقسیم اشیاء، چند اشیاء ایسی تھی کہ جس کو تقسیم کر دیا جائے تو ایک شخص کو نقصان ہوتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس گیہوں کی 1 بوری ہے اور بدلے میں وہ بکرے کی خواہش رکھتا ہے، اور دوسرے شخص کے پاس بکرا ہے لیکن وہ بدلے میں گیہوں کی آدھی بوری ہی چاہتا ہے، تو اس وقت جو ہے جس کے پاس بکرا ہے اس کو نقصان ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ زندہ ذخیرہ ہے، بکرا جو ہے وہ زندہ ذخیرہ ہے، ناقابل ہے، اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو جس کا بکرا ہے اس کو نقصان ہو جائے گا۔ تو اس طرح دونوں کی خواہشات تو ملتی ہے، لیکن چونکہ قدر کی پیمائش، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ 2 لیٹر دودھ کے بدلے 2 کلو چاول، تو اس طرح بکرا اور گیہوں کی بوری دونوں کے درمیان جو ہے قدر کی پیمائش بھی برابر ہونا چاہیے، اس وقت جو ہے لین دین جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ بھی دشواری تھی کہ بکرا جو ہے ناقابل تقسیم اشیاء تھی، کیوں کہ وہ بدلے میں آدھی بوری چاہتا تھا اور اس کے پاس گیہوں کی 1 بوری تھی، تو اس طرح ناقابل تقسیم اشیاء بھی جو ہے بعض اوقات تبادلے کے نظام کی دشواری تھی۔ اسی طرح ملتوی شدہ ادائیگی کا معیار، عام طور سے ملتوی شدہ ادائیگی کا معیار اسے کہتے ہیں جو مستقبل میں کی جانے والی قرض کی ادائیگی، اسے ملتوی شدہ ادائیگی کا معیار کہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تبادلے کے نظام کی یہ ایک بڑی دشواری تھی، لوگ قرض جو لیتے تھے اشیاء کی شکل میں لیتے تھے اور واپس جو کرتے تھے وہ بھی اشیاء کی شکل میں ہی کرتے تھے۔ تو ملتوی شدہ ادائیگی کا معیار کسے کہتے ہیں؟ قرض کی ادائیگی، مستقبل میں کی جانے والی قرض کی ادائیگی، اسے ملتوی شدہ ادائیگی کا معیار کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دے گا وہ اشیاء کی شکل میں دے گا، اور واپس جو لے گا وہ اشیاء کی شکل میں ہی لے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص دوسرے شخص کو 1 تولہ سونا جو ہے وہ بطور قرض دے رہا ہے، 1 تولہ سونا قرض دے رہا ہے، اب اس کی قدر اگر ہم آج موازنہ کریں تو 1 تولہ سونے کی قیمت جو ہے، خالص سونے کی قیمت 50,000 روپیہ ہے آج کے دور میں۔ لیکن چونکہ تبادلے کا نظام جس وقت زر کا وجود نہیں تھا اس وقت تبادلے کا نظام رائج تھا، تو اگر ہم فرض کریں کہ جس وقت ایک شخص نے دوسرے شخص کو سونا قرض دیا تو اس وقت اس کی قیمت 10,000 تھی، اور جب اس کو واپس کر رہے ہیں سپوز کر لو 1 سال کے بعد، تو وہ 1 تولہ سونا ہی واپس کرے گا۔ لیکن اگر اس کی قدر بڑھ گئی،
سپوز کر لو 10,000 سے 15,000 روپیہ ہو گئی، تو جس کا سونا تھا اس کو جو ہے فائدہ ہوگا اور واپس کرنے والے کو نقصان ہوگا۔ کیوں کہ جس وقت اس نے سونا لیا تھا اس وقت اس کی قدر 10,000 تھی، لیکن جس وقت وہ واپس کر رہا ہے اس کی قدر ہو چکی 15,000۔ تو ملتوی شدہ ادائیگی کے معیار میں عام طور سے قرض لینے یا دینے والے کو دونوں کو کسی بھی ایک کو نقصان ہوتا تھا۔ تو زر کی ایجاد نے ان تمام دشواریوں کو ختم کر دیا، اس لیے زر کی ایجاد کو ایک انقلابی ایجاد اور انقلابی تبدیلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد زر کی مختلف تعریفیں، مختلف ماہرین معاشیات نے زر کی مختلف تعریفیں کی ہیں، جیسے پروفیسر کراؤتھر کی تعریف۔ پروفیسر کراؤتھر نے زر کی سب سے اہم تعریف پیش کی ہے۔ اس نے اپنی تعریف میں زر کے تمام کام کو سمو دیا ہے۔ ایک جملے میں اس نے زر کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ ہر وہ چیز جو بڑے پیمانے پر تبادلے کے ذریعے کے طور پر استعمال ہو، ہر وہ چیز جو بڑے پیمانے پر تبادلے کے ذریعے کے طور پر استعمال ہو اور جس میں عام قدر کی پیمائش اور ذخیرے کی قدر ہو، اسے زر کہا ہے اس نے۔ تو زر کے کام میں یہ تمام چیزیں جو ہے شامل ہے۔ جس وقت زر کی ایجاد ہوئی، تبادلے کی تمام دشواریوں کو زر نے ختم کر دیا اور زر بڑے پیمانے پر تبادلے کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کسی بھی چیز کی ہمیں قیمت معلوم کرنا پڑتی ہے، زر کے توسط سے بآسانی ہم اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ عام قدر کی پیمائش، عام طور پر زر کی قدر کی پیمائش، زر جو ہے ایک حسابی اکائی ہے اور بھارت میں زر کی قدر کی پیمائش روپیے میں کی جاتی ہے، یعنی زر کا حسابی پیمائش جو ہے وہ روپیہ ہے۔ اسی طرح ذخیرہ، بڑے پیمانے پر ہم زر کا ذخیرہ کر سکتے ہیں، یعنی زیادہ تعداد میں روپیہ جو ہے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کراؤتھر نے ان تمام چیزوں کو ایک جملے میں وضاحت کر دی۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہر وہ چیز جو بڑے پیمانے پر تبادلے کے ذریعے کے طور پر استعمال ہو، اس میں عام قدر کی پیمائش اور ذخیرے کی قدر ہو، اسے زر کہا گیا ہے۔ اسی طرح پروفیسر واکر کی زر کی تعریف بھی ہے۔ پروفیسر واکر نے زر کی تعریف اس طرح کی ہے کہ زر وہ ہے جو زر کرتا ہے۔ اب اس جملے سے ہم اس کی وضاحت کرنا ہے کہ واکر نے کہا ہے کہ زر وہ ہے جو زر کرتا ہے۔ اس جملے کو عام طور سے امتحان میں وجوہات کے لیے بھی جو ہے پوچھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو جملہ اس نے کہا ہے، زر وہ ہے جو زر کرتا ہے۔ تو عام طور سے زر کیا ہے؟ زر میں عام قبولیت کا درجہ ہے۔ زر کو لینے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج ہم زر کسی کو بھی دیں گے، آج جو زر گردش میں ہے، جیسے 10 روپے کی نوٹ سے لے کر 2000 روپے کی نوٹ تک، اس پر عام طور سے جو ہے عام قبولیت کا درجہ ہے، اسے لینے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ زر کے پیچھے قانون کی پشت پناہی ہے۔ عام طور پر اگر ہم 10 روپے کی نوٹ پر دیکھیں تو حکومت کا وعدہ لکھا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے اگر 10 کا نوٹ ہے تو لکھا ہے میں دھارک کو 10 روپیہ ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں، اور انگلش میں لکھا ہوا ہے I promise to pay the sum of 10 rupees۔ تو اس لیے اگر کوئی لینے سے انکار کرتا ہے تو ہم اس کی کمپلین کر سکتے ہیں، صارف ایکٹ کے تحت اس کو سزا ہوگی، جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو اس لیے زر میں عام قبولیت کا درجہ ہے، زر لینے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو زر کرتا ہے عام طور سے زر تبادلے کا ذریعہ ہے، یعنی زر کے توسط سے جو ہے ہم لین دین کرتے ہیں۔ تو اس طرح آج ہمیں کوئی بھی چیز خریدنا ہے، صرف ہمیں قیمت معلوم کرنا پڑے گی اور بآسانی زر کے توسط سے تبادلہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح زر کا ارتقاء کس طرح ہوا؟
زر کا ارتقا عام طور سے دیکھیں گے، ابتدا میں زر کو جانور بحیثیت زر استعمال کیا گیا، اس کے بعد دوسرا جزء جو ہے وہ ہے اشیاء زر، تیسرا جزء جو ہے وہ ہے دھاتی زر، اس کے بعد چوتھا جزء ہے کاغذی زر یا اسے بینک زر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور آخری جزء جو دیا گیا آج جدید دور میں وہ ہے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ۔ اس طرح زر کا ارتقا ہوا۔ ابتدا میں چونکہ آبادی محدود تھی تو اس وقت جانوروں کو بحیثیت زر استعمال کیا گیا اور اشیاء زر، تو یہ دونوں کو اگر ہم دیکھیں جانور بحیثیت زر اور اشیاء بحیثیت زر تو اسے دیہی معیشت کا درجہ حاصل ہے، یعنی ابتدا میں ہاتھی دانت، چمڑے، گائے وغیرہ کی کھال، ان تمام کو کوڑی، یہ تمام سیپ، خشک مچھلیاں وغیرہ، ان تمام کو جو ہے جانور بحیثیت زر جو ہے استعمال کیا گیا۔ چونکہ آبادی محدود تھی، لوگ عام طور سے جو ہے جہاں رہتے تھے جو چیزیں بآسانی دستیاب ہو جاتی تھی اسے لین دین کا ذریعہ جو ہے وہ بنایا گیا، تو عام طور سے ابتدا میں ہاتھی دانت، چرم یعنی چمڑے، سمندروں کی خشک مچھلیاں، سیپ، ان تمام کو ابتدا میں زر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اشیاء زر، ابھی جو ہم نے تبادلے کے نظام کا مطالعہ کیا اسے ہی اشیاء زر کہتے ہیں، یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین کرنا، تو اسے دیہی معیشت کا درجہ حاصل ہے۔ ابتدا میں آبادی محدود تھی، چھوٹے چھوٹے دیہات تھے، تو جو دیہاتوں میں رہتے تھے وہ اپنی ضروریات کی چیزیں ایک دوسرے سے تبادلہ جو ہے وہ لین دین کرتے تھے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھی تو اس طرح جو ہے آبادی بڑھنے سے معیشت جو ہے دیہی معیشت سے کتنے تبدیل ہو گئی؟ شہری معیشت میں۔ تو اس وقت جو ہے اشیاء زر کے بعد جو ہے دھاتی زر کا وجود ہوا اور مختلف بادشاہوں کے ادوار جو شروع ہوئے، تو دھاتی زر جس بادشاہ کی حکومت ہوتی تھی وہ اپنے طور پر دھاتی زر جو ہے وہ ڈالتے تھے اور اپنا سکہ بناتے تھے۔ ابتدا میں ہم دیکھیں جس وقت دیہی معیشت کے بعد شہری معیشت میں تبدیل ہوئی تو اس وقت معیاری سکے چلتے تھے، یعنی سونے اور چاندی کے سکے، جسے معیاری سکے کہتے ہیں۔ تو بادشاہ اپنے وقت میں اپنی علامت کے تحت جو ہے وہ سکہ ڈالتے تھے، تو اس طرح شہری معیشت میں دھاتی زر کا وجود ہوا۔ چونکہ دھاتوں کی قلت ہونے لگی تو اس کے بعد کاغذی زر کا وجود ہوا۔ کاغذی زر میں آج ہم جتنے بھی نوٹ گردش میں ہیں اسے کاغذی زر کہتے ہیں، یا بینک زر۔ بینک زر میں عام طور سے ڈرافٹ، چیک وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح شہری معیشت کے بعد اس کو جو درجہ حاصل ہے وہ ہے قومی معیشت کا درجہ۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتے گئی شہری معیشت سے قومی معیشت میں تبدیل ہوا، اور دھاتی زر چونکہ دھات کی قلت محسوس ہوئی، اور اس وقت جب آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس وقت کاغذی زر رائج ہوا، اور کاغذی زر کو قومی معیشت کا درجہ حاصل ہوا۔ اور آخری میں آج ہم جدید دور میں دیکھیں تو انقلابی ایجادات میں سے ایک جسے پلاسٹک زر بھی کہا جاتا ہے، کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ، اسے عام طور سے عالمی معیشت کا درجہ حاصل ہے، یعنی بین الاقوامی پیمانے پر لین دین کیا جا سکتا ہے۔ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ دونوں میں یہ فرق ہے کہ کریڈٹ کارڈ جو ہوتا ہے اگر ہمارے کھاتے میں بیلنس نہیں ہے تو بھی ہم زائد پیسہ جو ہے نکال سکتے ہیں، اسے کریڈٹ کارڈ کہا جاتا ہے۔ اور ڈیبٹ کارڈ عام طور سے اسے کہتے ہیں جس میں ہمارے کھاتے میں جتنا بیلنس ہے اس کے تحت جو ہے ہم پیسہ نکال سکتے ہیں۔ تو اس طرح زر کا ارتقا جو ہے ابتدا میں جانور اور اشیاء بحیثیت زر جسے دیہی معیشت کا درجہ حاصل ہے، اس کے بعد دھاتی زر جسے شہری معیشت کا درجہ حاصل ہے، کاغذی یا بینک زر جسے قومی معیشت کا درجہ حاصل ہے،
اور آخر میں کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ جسے عالمی معیشت یا پھر ہم اسے بین الاقوامی معیشت بھی کہہ سکتے ہیں، اسے بین الاقوامی معیشت کا درجہ حاصل ہے، یعنی ہم ایک ملک سے دوسرے ممالک میں بھی لین دین ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔